حج اور عمرہ ادا کرنے والے مزدلفہ کیوں جاتے ہیں، مزدلفہ کا حکم قرآن مجید سے کس طرح ثابت ہے، اور مزدلفہ کا جو میدان ہے وہ کہاں پر ہے، اور مزدلفہ کا جو میدان ہے وہاں پر حاجی جو رات گزارتے ہیں اس کا حکم کس طرح سے قرآن مجید میں نازل ہوا ہے، پوری ڈیٹیل اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اسے آخر تک ضرور دیکھیے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ جی ہاں دوستوں، حجاج کرام جب مزدلفہ کے میدان میں جاتے ہیں، میدان عرفات سے نکل کر، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم میدان عرفات سے بیت اللہ کے طواف کے لیے جاؤ تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو۔ کہاں پر؟ مشعر الحرام کے پاس۔ یہ جگہ مزدلفہ میں ہے۔ مشعر الحرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو۔ اب یہ جو ذکر کرنا ہے کس وجہ سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت نے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کی توفیق کے شکر میں حج ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول فرمایا تو اس کے شکرانے میں اللہ رب العزت کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جیسے اللہ تعالیٰ نے تم کو سکھلایا۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، تم اس سے پہلے ناواقف تھے۔ اب اس حکم میں کیا مصلحت ہے، کیا حکمتیں ہیں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز تصنیف حجت اللہ البالغہ میں ذکر فرمایا ہے کہ اس کی حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ جب حجاج کرام میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں تو چونکہ میدان عرفات میں جو انہوں نے قیام کیا ہے وہ 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے کیا ہے، اور زوال کے بعد سے لے کر کے غروب آفتاب تک وہ وہیں پر ٹھہرے رہے ہیں۔ اور جب انہوں نے ایک لمبا وقت وہاں پر گزارا تو ادھر بہت سخت گرمی ہے اور کھلا آسمان ہے، اور شام کے وقت میں انسان بالکل نڈھال ہو جاتا ہے اور تھکا ماندہ ہو جاتا ہے، تو وہاں سے ڈائریکٹ اگر مینا کی طرف جانے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا تو بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی، تکلیف ہو جاتی، حاجی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے، تکلیف میں مبتلا ہو جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے بیچ میں یہاں پر قیام کرنے کا حکم فرمایا کہ جب تم عرفات سے جاؤ تو مزدلفہ میں وہاں پر قیام کرو۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا حجاج کرام کرتے ہیں۔ عشاء کی نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ قصر پڑھی جاتی ہے۔ عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز ایک ساتھ پڑھنے کا حکم ہے۔ مزدلفہ جاتے ہوئے راستے میں آپ کو کہیں بھی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ جیسے ہی غروب آفتاب ہوا تو آپ کو میدان عرفات سے نکل جانا ہے مزدلفہ کی طرف۔ بیچ میں چاہے وقت ہو گیا ہو، آپ کو ٹھہر کر کے کہیں بھی راستے میں نماز نہیں پڑھنا ہے۔ میدان مزدلفہ میں کھلی جگہ پر جا کر کے آپ کو نماز پڑھنی ہے اور وہیں پر رات گزارنی ہے۔ مزدلفہ وہ میدان، وہ کھلی جگہ ہے جہاں سے جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے کنکریاں وہیں سے چنی جاتی ہیں۔ یہ جو میدان ہے اس کی جو لمبائی چوڑائی ہے وہ 663 مربع کلومیٹر کی اس کی لمبائی اور چوڑائی ہے۔ تو یہیں سے حجاج کرام کنکریاں جو شیطان کو ماری جاتی ہیں یہیں سے چنتے ہیں اور پھر وہاں پر رات گزارتے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد، فجر اول وقتوں میں ہوتی ہے، فجر کی نماز پڑھ کر کے وہ مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اور اس کے بعد پھر قربانی اور حلق وغیرہ سے فارغ ہو کر پھر طواف زیارت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر جو حکم دیا ہے رکنے کا وہ مصلحت اور حکمت کے تحت دیا ہے کہ آپ وہاں پر بہت زیادہ تھک جاتے ہیں۔ میدان عرفات میں زوال سے لے کر کے غروب تک یعنی سورج کے ڈھلنے سے لے کر کے سورج کے چھپنے تک آپ کو وہیں پر وقوف کرنا ہوتا ہے، تو بہت زیادہ گرمی اور ہوتی ہے جس کی وجہ سے حاجی بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے راستے میں آرام کرنے کا حکم دیا کہ آپ یہاں پر آئیں، آرام کریں، رات گزاریں، اور اس کے بعد پھر فجر اول وقت میں پڑھ کر کے کنکریاں لے کر کے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ یہ جو مزدلفہ کا میدان ہے کھلی جگہ ہے، مشعر الحرام وہاں پر ہے جس کا دوسرا نام مشعر الحرام بھی رکھا گیا ہے۔ تو مینا اور عرفات کے میدان کے درمیان میں یہ واقع ہے، اور جنوب مشرقی جانب یہ
मिना से पड़ता है। तो मुज़दलिफ़ा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वजह से हुक्म दिया है कि हाजियों को परेशानी और तकलीफ़ ना हो। फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह कमा कज़िक्रिकुम वज़्कुरू कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनज़्ज़ालिन। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। हज और उम्रे से मुताल्लिक और मक्का और मदीनतुल मुनव्वरा की तारीख़ी जगहों के बारे में नॉलेजफुल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।